عدل اور انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سچویشن میں ججمنٹل ہو جانا ہوتا ہے، آپ کو حق کو اور اب باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں؟ مطلب کہ جیسے میرے سامنے ایک سچویشن ہے کہ مجھے چوز کرنا ہے، ابھی حق کو چوز کرنا ہے، کسی کی فائٹ ہو رہی ہے، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ بندہ جو ہے وہ گلٹی ہے اور یہ بندہ ٹھیک ہے. تو اگر میں ظاہری بات ہے جو بندہ جس کا قصور نہیں ہے اس کو اس کی سائڈ لیتا ہوں تو میں ججمنٹل تو ہو رہا ہوں کسی نہ کسی زمرے میں. اس چیز کو میں کیسے یہ بڑی مشکل چیز ہے جی. آپ I can only empathize with you honestly. میں کئی دفعہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جج کی جگہ پہ نہیں بٹھایا. ہم we have a right to try for reform. جج کی ایک پوزیشن ایسی خطرناک ہے کہ وہ اس کو فیصلہ دینا ہے، انصاف کرنا ہے. ہم رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ جو کوالٹی ہے نا مرسی والی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ریفرمیشن کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی غلطی کو کسی طرح سے، ایک تو یہ کہ جب ہم سمجھیں گے نہیں تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں جب unless you have to judge، اس پہ آپ کو سچائی کا ساتھ دینا ہے. دو چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے آپ نے. ایک یہ کہ اس سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے کہیں ہم سے یہ غلطی نہ ہو جائے کہ ہم غلط کرنے والے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ہمیں بہت اچھا رویہ رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم جج بہرحال نہیں ہیں، ہم نے سزا نہیں دینی، ہم نے صرف اس معاملے کو اچھی طرح سے ہینڈل کر. دوسری جو چیز میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہر حال میں یہ سمجھ لیں انسان کو اپنے آپ کو اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. میں جس وقت کوئی غلط کام بھی کرتا ہوں نا جی، جو بظاہر آپ کو غلط لگ رہا ہوتا ہے، تو میں اپنے اندر جسٹیفیکیشن بناتا ہوں، اور وہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے میری، وہ اصل میں مجھے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ اچھی ہو یا بری ہو آپ کی نظر میں، لیکن اس کنسٹرکشن کو سمجھنا ضرور چاہیے کہ یہ آدمی عام طور پر تو بڑا اچھا ہے، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہر دفعہ ظلم زیادتی کرتا ہے. اس معاملے میں کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ اس کمزوری کو اوور کم کر سکے اوور ٹائم. یہ دو ایسپیکٹ میں چاہوں گا کہ ضرور اپنے سامنے رکھتے ہوئے کیجیے. اگر سچویشن ایسی آ گئی کہ ہمیں جج کرنا پڑ گیا، جس کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے، وہ تو چلو سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، ہرٹ ہو جاتا ہے. تو اس سچویشن میں پھر ہمیں کیسے نکلنا چاہیے اس چیزوں سے؟ ایموشنلائز وہ آپ کو کرنا شروع ہو جائے گا آگے سے. یہ ساری چیزیں سچویشن جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے ہمارے لیے. میرا خیال ہے جی کہ بس لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیے میں نہ تو کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں، نہ میرا مقصد ہے یہ، اور نہ میں یہ حق، میں جو جس چیز کو حق سمجھتا ہوں لازماً وہی حق کو، نہ میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں. لیکن مجھے جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں مجھے وہی کہنی چاہیے، اور اس میں مجھے جتنی بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی کیا ہے، کیا زبردست بات کہی کہ وہ تمہیں بہرحال حق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے حق کی گواہی دینی ہے. اور وہ گواہی خواہ تمہاری ذات کے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے اعزاء و اقارب کے خلاف جائے، تمہیں وہ بات کرنی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ لازماً ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہوگا. ہو سکتا ہے ہم سے فیصلہ غلط ہو جائے. سوال یہ ہے کہ جو کچھ میرے سامنے آیا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا مکلف اور ذمہ دار ہوں، مجھے وہ فیصلہ کرنا. اور یہ چیز جو ہے یہ جب آپ محبت سے اور انکساری سے یہ کہیں گے کہ دیکھیے میرے خیال میں I don't have any other option، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں نے یہ بات نہ کہی. مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ میرے خیال میں اس موقع پر یہ رائے ٹھیک